بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی یہ اسٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خوفناک اور پراسراریت سے بھرپور ہے۔ یہ کہانی میں نے ایک آن لائن پلیٹ فارم پر پڑھی تھی اور اس کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد دل میں ایسا تجسس پیدا ہوا کہ اس کو پورا ہی پڑھنے کے بعد دل کو راحت ملی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی اور آپ بھی اس کہانی میں ایسا ہی کھوئیں گے جیسے میں کھو گیا تھا۔ پر کہانی میں کھونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو میری آنے والی ایسی مزے کی سٹوریز سننے کو ملا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ تو چلیں اب سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب ہی رشتہ آنے پر والدین نے اس کے خاندان کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کے بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے فوراً بعد ہی شادی کی رٹ لگا دی، بقول ان کے کہ زمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا، اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ لڑکے والے لوگ ویسے تو بہت ہی اچھے تھے، مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھیں۔ ان کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، میں نے یہ کب کہا کہ آپ انکار کریں؟ میں تو بس یہ ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ ان کی شکلیں مجھے تھوڑی مختلف لگتی ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والی خود اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے۔ خیر سے شادی کا دن آ گیا۔ شادی والے دن جو لوگ بارات میں ان کے ساتھ آئے ان سب کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف نہیں تھیں۔ سب کی وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں، مگر زمان کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھیں لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ آف وائٹ شیروانی میں وہ چاند سے اترا کوئی پری سات لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئی اور سسر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ باقی باراتیوں کی گاڑیاں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھیں۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سونیا بڑے پرشوق نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے لگی جو واقعی بہت پیارا تھا، مگر کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اس کو آرام کرنے کو کہا اور چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا، اور یہ زمان کہاں رہ گئے؟ اس نے سوچا اور بیچارگی سے لہنگا سمیٹے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کے بجائے گہرا سناٹا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ سونیا دلی دل میں بڑبڑائی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر کچن پر پڑی تو وہ وہاں گھس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے زمان کھڑا تھا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سونیا اسے دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شادی سے پہلے جب وہ گھر آیا تو دونوں نے صرف ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ مجھے بھوک لگی تھی، کھانا کسی نے دیا ہی نہیں تو خود لینے آ گئی۔
زمان نے معذرت کے انداز میں کہا، اوہ ابھی تو کچھ ہوگا بھی نہیں کھانے کو گھر میں، بازار بھی بند ہو چکا ہوگا۔ سونیا نے منہ بنا کر کہا، کوئی بات نہیں، صبح ہی کھا لوں گی۔ زمان نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا، تم کمرے میں چلو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ سونیا کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد زمان سونیا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سونیا کو لگا کہ وہ کوئی رومانٹک بات کرنے لگا ہے۔ اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ زمان نے پریشانی سے کہا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے سونیا، مجھے دفتر کے کام سے 40 دن کے لیے کل صبح دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ ولیمہ کینسل کر دیا ہے، تمہارے والدین کو بھی انفارم کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا۔ سونیا کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل تو ہمارا ولیمہ ہے، آپ اپنے باس کو بتائیں کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ زمان نے سر نہ میں ہلا کر کہا، نہیں یار، یہاں تو کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا، مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، بہت ضروری ہے، مجھے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم نہیں بھی جاؤ گی میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری ابھی شادی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سونیا اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے جانے کو تیار ہو گئی۔ زمان نے خوش ہو کر اس کا ماتھا چوما اور کہا، اب تم پیکنگ کر کے ریسٹ کرو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات وہیں جا کر کریں گے۔ اگلی صبح زمان نے اسے جگا کر تیار ہونے کو کہا اور بتایا کہ ناشتہ بھی رستے میں کرنا ہے۔ دونوں بیگ اٹھائے کمرے سے نکلے۔ زمان کو سیدھا گیٹ کی طرف جاتے ہوئے سونیا نے کہا، ارے امی ابو سے تو مل لیں۔ زمان نے جواب دیا، وہ لوگ سو رہے ہوں گے، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، ویسے بھی میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ صبح 5 بجے ہم نکل جائیں گے۔ سونیا کو عجیب تو لگا مگر وہ چپ رہی۔ اس لمبے سفر کے دوران سونیا کی آنکھ لگ گئی اور وہ تب کھلی جب گاڑی ایک گھر کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی۔ زمان نے اتر کر دروازے کا لاک کھولا تو سونیا نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ زمان نے سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے کہا، جی ہاں، کافی دفعہ آیا ہوں۔ سونیا نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پہلا قدم جیسے ہی گھر کے اندر رکھا، اس کے کانوں میں کئی لڑکیوں کی چیختی ہوئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دی، رک جاؤ، اندر مت آؤ ورنہ کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ اس کے قدم رک گئے۔ زمان کی آواز نے ان لڑکیوں کی آوازوں کا تسلسل توڑا۔ کیا ہوا سونیا، رک کیوں گئی؟ سونیا کو باہر کھڑا دیکھ کر زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور بتانے لگا، تم شاید یہ پرانا اور ویران گھر دیکھ کر ڈر گئی ہو، لیکن پوری دنیا میں یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے، بہت سکون ہے اس گھر میں۔ جبکہ اس کے برعکس سونیا کو اس گھر سے عجیب ہی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ صحن میں پرانے درختوں کا ایک جھنڈ اور سامنے برآمدہ جس میں 3 کمرے تھے۔ زمان لنچ کے بعد آفس چلا گیا۔ سونیا سامان سیٹ کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ نیم غنودگی میں اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ 6 دلہنیں ایک آدمی کے ارد گرد کھڑی آپس میں جھگڑ رہی تھیں۔ سونیا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو وہ زمان تھا۔ سب اسے بازوؤں اور کندھوں سے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھیں اور بول رہی تھیں، یہ میرا شوہر ہے، نہیں یہ میرا شوہر ہے، تم چھوڑ دو، یہ میرا دولہا ہے۔ سونیا ان سب کے بیچ سے زمان کو کھینچنے لگی اور بولی، پیچھے ہٹو تم سب، یہ میرا شوہر ہے۔ سب اونچی اونچی آواز میں جھگڑنے لگی اور سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ شام کو جب زمان گھر آیا تو اس نے اس کو خواب سنا کر بڑی معصومیت سے پوچھا، زمان آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم بھی نہ سونیا۔ سونیا نے غصے سے اسے گھورا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے لگا۔ اس رات کو وہ دونوں ایک دوسرے میں دیر تک کھوئے رہے۔ 2 بجے کے قریب سونیا شاور لے کر آئی تو زمان سو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ اب وہ بھی سہاگن ہو چکی تھی۔ اسے اپنا رنگ روپ مزید نکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ آئینے میں برآمدے والی کھلی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی اسے گھور رہی تھی، جس کے پھیکے سے چہرے پر لمبے لمبے کٹ لگے تھے جیسے بلیڈ یا چاقو سے لگائے گئے ہوں۔ سونیا نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا
کھڑکی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو وہ وہیں موجود تھی۔ سونیا نے غور سے دیکھا، یہ انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی جو اس کے خواب میں دلہن بنی زمان کو اپنا دولہا بول بول کر کھینچ رہی تھی۔ سونیا نے چیختے ہوئے زمان کو جگایا۔ زمان نے لائٹس آن کر کے دیکھا، باہر کوئی نہ تھا۔ سونیا کو خوف زدہ دیکھ کر وہ اس کے بال سے لانے لگا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو زمان اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ بہت رشک آیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پر 2 انچ لمبا کٹ لگا تھا جس میں سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ زمان کی نظر اس کے بازو پر پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اوہ سونیا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ سونیا نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں زمان کیسے لگ گیا، شاید میری چوڑی ٹوٹ کے لگ گئی ہو۔ زمان ناشتہ چھوڑ کر اٹھا اور اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سونیا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، آپ پلیز ناشتہ کریں اور آفس جائیں، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ زمان نے اچھی طرح زخم دیکھا، وہ زیادہ گہرا نہیں تھا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے آفس جانے کے بعد سونیا گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ سونیا نے کچن کے سامان کی لسٹ بنائی اور کسی اسٹور کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی۔ رستے میں ایک عورت گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اپنے بچے کو نکال کر اس کو ڈانٹتے ہوئے اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ سونیا نے اس سے پوچھا کہ آنٹی یہاں نزدیک کوئی دکان ہے کیا؟ اس عورت نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نزدیکی اسٹور کا رستہ سمجھایا اور پوچھا، لگتا ہے تم اس محلے میں نہیں آئی ہو؟ سونیا نے جواب دیا، جی ہم کل ہی آئے ہیں، گلی کے نکر پہ جو کالے گیٹ والا مکان ہے وہاں رہتے ہیں ہم، آپ کسی دن آئیے گا نا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس عورت نے حیرت سے سونیا کو سر سے پیر تک دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ اس عورت نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ سونیا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ عورت خوف زدہ ہو کر اپنے بچے کو لے کر تیز تیز چلتے ہوئے گھر میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سونیا اس کی اس حرکت پہ پریشان ہو گئی۔ دکان سے واپس آتے ہوئے اذان ہونے لگی۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ مسجد کہیں نزدیک ہے، پر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے دوبارہ باہر جا کر سنا تو اذان ہو رہی تھی۔ خیر شام کو زمان گھر آیا تو سونیا نے پورے دن کی اس کو کہانی سنا کر کہا کہ اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ زمان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، تم گھر سے باہر گئی کیوں تھی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں پر، جو سامان منگوانا ہو مجھے بتا دیا کرو، اور اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، بس پرانا ہے اس لیے پراسرار لگتا ہے۔ ایک تو میں سارا دن کام کر کے تھکا ہوا آیا ہوں اور تم میری تھکن اتارنے کے بجائے ڈراؤنی کہانیاں سنانے بیٹھ گئی ہو۔ سونیا شرما سی گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا کی الجھنوں کو بھول گئے۔ اس دن کے بعد سونیا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تنہائی میں گھر کے اندر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، مگر وہ وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ وہ زمان کے خیالوں میں الجھی رہتی جسے پا کر اسے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ اس خماری میں کھوئے ہوئے اسے اپنے آس پاس چھوٹی موٹی آہٹیں بھی محسوس نہ ہوتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹس کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ بس اسے اکیلے میں اپنے والدین اور بہنوں کی یاد آتی۔ اس نے ایک دفعہ زمان سے فون پر بات کروانے کا کہا تو زمان نے بتایا کہ اس علاقے میں سگنل نہیں آتے۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ چلو اب کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد تو مجھے واپس اپنے امی ابو والے شہر میں ہی جانا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف سونیا کے ماں باپ اور بہنیں شادی کے اگلے دن اس سے ملنے اس کے گھر گئے جہاں اس کے ساس سسر رہتے تھے، مگر وہاں تو تالا لگا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں۔ اس گھر میں 5 سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی جس کے بیرون ملک شفٹ ہونے کے بعد یہ گھر خالی ہے۔ سونیا کے والدین رشتہ طے کرنے سے پہلے زمان کو دیکھنے اسی گھر میں آئے تھے۔ زمان اور اس کے والد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ وہ لوگ شدید پریشانی کے عالم میں گھر واپس لوٹ گئے۔ دوستوں اب کہانی کا اصل روپ شروع ہونے والا ہے۔ دل کو تھام کے بیٹھیے گا
کیونکہ اب یہ کہانی اپنے خوفناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ادھر سونیا گھر میں سارا دن اکیلی رہتی۔ زمان شام سے پہلے گھر آ جاتا تھا، پر آج سورج غروب ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ زمان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ سونیا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی لمحے 6 لڑکیاں کچن کے دروازے کے سامنے پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے گہرے پیلے رنگ کے تھے، جیسے جسم سے خون نچوڑ دیا گیا ہو، اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن میں سے ان کے چہرے سمیت پورے جسم پر لگے ہوئے کٹ واضح نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اس سے خواب میں دلہن بنی، زمان کو اپنا اپنا دولہا بولتے نظر آئی تھیں۔ وہ سب سونیا کی طرف بڑھ رہی تھیں اور بھاری آواز میں ایک ساتھ بول رہی تھیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے، زمان سے دور چلی جاؤ، اسے بنا بتائے بھاگ جاؤ تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر واپس نہ لا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سونیا کے قریب آتی، سونیا نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چاقو اٹھا کر ہوا میں لہرایا کہ دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا۔ وہ لڑکیاں جو بظاہر انسان نہیں کوئی بدروحیں لگ رہی تھیں، لیکن چاقو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگیں۔ جیسے ہی سونیا کو وہاں سے نکلنے کی جگہ ملی، اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کی آوازیں گیٹ تک اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، بھاگ جاؤ، واپس مت آنا، زمان سے دور بھاگ جاؤ۔ سونیا بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچی اور زمان سے ٹکرا گئی، جو اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سونیا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ سونیا کو جب ہوش آیا تو وہ اس گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی رکنے کو تیار نہ تھی۔ زمان نے بے بسی سے کہا، سونیا پلیز میری مجبوری سمجھو، 40 دن سے پہلے ہم نہیں جا سکتے واپس۔ تمہیں وہم ہوا ہے، اس گھر میں لڑکیاں کہاں سے آئیں گی؟ سونیا نے اپنے جسم پر لگے لاتعداد کٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھے زمان، یہ انہوں نے ہی کیا ہے میرے ساتھ، ان کے جسموں پر بھی ایسے ہی نشان ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ زمان نے اس کی بات جھٹلاتے ہوئے کہا، تم جیولری پہن کر سوتی ہو، اس لیے یہ کٹ لگ گئے ہوں گے۔ سونیا خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے تمہاری ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا ہے۔ اب تمہیں تنہا رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اتنا وہم پال رکھا ہے۔ میں اپنی امی کو بلوا لیتا ہوں، اب تو ٹھیک ہے نا؟ سونیا روتے روتے سو گئی۔ زمان آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر آیا اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بند کر کے دھیمی سی آواز میں بولنے لگا، اے رانی ماں، اے کالی طاقتوں کی ملکہ، اے شیطان کی عظیم پجورن، جیسے تو نے اب تک میرا ساتھ دیا، ویسے ہی اب بھی میری مدد کر۔ میری طاقت ابھی اتنی نہیں کہ ان 6 لڑکیوں کی بھٹکتی روحوں کو سونیا سے دور رکھ سکوں۔ وہ اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش میں ہے، تو ہی ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ میری مدد کر، میری مدد کو پہنچ جلدی۔ اپنا پیغام رانی تک پہنچا کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ سونیا کل شام والے واقعے کے بعد خوف کے مارے بستر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ زمان نے اسے ناشتہ بھی کمرے میں لا کر دیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو زمان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سونیا کے گھر زمان کی ماں بن کر رشتہ لے کر گئی تھی۔ زمان عقیدت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا اور کہا، مجھے پتا تھا میرے بلانے پر آپ ضرور آئیں گی رانی ماں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرا عمل مکمل ہونے میں صرف 11 دن رہ گئے، ایسے میں اگر سونیا کو ان بھٹکتی روحوں نے حقیقت بتا کر بھگا دیا تو میری کئی سالوں کی محنت رائے کیا جاتی۔ رانی ماں نے ممتا بھرے لہجے میں کہا، تو میرے بچوں جیسا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں سونیا تیرا 7واں اور آخری شکار ہے، اس کے بعد تیرا عمل مکمل ہو جائے گا اور شیطان دیوتا تجھے کالی طاقتوں سے نواز دیں گے، تیرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے بچے تو فکر نہ کر، ان لڑکیوں کی روحوں کو
میں قید کر دیتی ہوں. طاقتیں ملنے کے بعد تو خود سونیا سمیت ان سب کو ہمیشہ کے لیے اس قید سے رہائی دے دینا. زمان اسے اندر لے گیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے آگے اپنی جان بچھا دیتا. جس کے دل میں انسانیت کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا, جس نے کالی طاقتوں کے حصول کے لیے ان گنت معصوموں کی جان لے لی تھی. اس رانی ماں نے زمان کو ماں بن کر پالا تھا اور اب اسے شیطان دیوتا کا خاص چیلا بنانے میں مدد کر رہی تھی. سونیا, یہ دیکھو کون آیا ہے. اس نے کمرے میں جاتے ہی رانی ماں کی طرف اشارہ کر کے اعلان کیا. سونیا خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی. آنٹی کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے آپ آ گئیں. میں تو زمان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس چھوڑ آئیں. رانی ماں نے اس کے ماتھے پر بوسا دے کر کہا, ارے میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہو. دونوں باتوں میں لگ گئیں تو زمان آفس کا کہہ کر گھر سے چلا گیا. رانی ماں جب سے آئی تھی گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا. وہ لڑکیاں سونیا کو کبھی دوبارہ نظر نہ آئیں, مگر سونیا دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی. اس کے جسم پر لاتعداد کٹس لگ چکے تھے. آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور رنگت پیلی پڑ گئی تھی. رانی ماں بظاہر اس کا خاص خیال رکھ رہی تھی. اسے جوس اور فروٹ خوب کھلاتی پلاتی. سونیا مطمئن تھی کیونکہ وہ اس گھنونے کھیل سے بے خبر تھی جو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. اب 40 دن پورے ہونے میں بس 3 دن ہی باقی تھے. زمان سونیا کو سلا کر رانی ماں کے پاس بیٹھا اور بہت ہی زہریلے لہجے میں کہنے لگا, بس 3 دن باقی ہیں رانی ماں. اس کے بعد انسپکٹر سجاد شاہ کو اذیتیں دے دے کے ماروں گا جس نے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا ہے. اگر اس کے پاس روحانی علم نہ ہوتا تو اب تک میں اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا. اس کی وجہ سے میں لاوارث ہو گیا. اگر تم مجھے نہ سنبھالتی تو گلیوں میں رل کر مر چکا ہوتا. تو میرے لیے ماں سے بڑھ کر ہے. رانی ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی. ادھر سونیا کو سوتے ہوئے خواب آتا ہے اور وہ اس خواب میں خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پاتی ہے. وہ 6 لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھیں, ہم نے تو کوشش کی تھی تمہیں بچانے کی, لیکن تمہاری قسمت میں بھی ہماری طرح بربادی لکھی تھی. اب بدروح بن کر ہمارے ساتھ ہی اس مکان میں بھٹکتی رہ جاؤ گی. سونیا نے دھیرے سے ہونٹ ہلائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس کی آنکھ کھل گئی. اس کا جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا. زمان کو قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے مری مری سی آواز میں کہا, مجھے ان لڑکیوں جیسا نہیں بننا زمان, پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں. زمان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, بس 2 دن اور سونی, پھر ہم واپس جائیں گے اور تمہارے امی ابو سے ملنے بھی چلیں گے. سونیا نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی. اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بہنوں کے چہرے آنے لگے. زمان نے اس کے بال سے لاتے ہوئے کہا, سو جاؤ سونی, اور خود بھی سو گیا. جیسے ہی رات کے 3 بجے زمان کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں. وہ اٹھا اور باہر چلا گیا. جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا شیشے کا گلاس اور ایک تیز دھار کا چاقو تھا. اس نے کچھ پڑھ کر سونیا کے سر سے پیر تک پھونکا, جس سے سونیا پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. پھر اس کے پیروں سے کمبل ہٹا کر اور چاقو سے پیروں کے تلے پر 2 انچ لمبا کٹ لگایا, جس میں سے اس کے خون کی ایک دھار نکلی, جسے زمان نے گلاس میں محفوظ کر لیا. پھر اس سے تھوڑا سا دور ایک اور کٹ لگایا, اور جب تک گلاس بھر نہیں گیا وہ کٹ لگا لگا کر خون نکالتا رہا. پھر اس نے بیڈ کے نیچے سے بیگ نکال کر اس میں سے کھوپڑی نکالی اور صحن میں لگے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک دائرہ بنا کر کھوپڑی اس کے اندر رکھ دی اور خون کا گلاس اس کھوپڑی کے اوپر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور خون کا گلاس اٹھا کر پی لیا. پھر نہایت ہی عقیدت مندی سے دونوں ہاتھوں میں کھوپڑی اٹھا کر واپس بیگ میں رکھ کر اندر جانے کے لیے پلٹا تو رانی ماں کو پیچھے کھڑا پایا. رانی ماں بولی, میرے بچے تیری یہ لگن دیکھ کر شیطان دیوتا تو خوش ہو گئے ہوں گے. تو نے ان کی تابع داری کی, اپنے ضمیر اور اپنے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیا. تو بہت آگے جائے گا.
زمان نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا، مجھے زندگی دینے والی رانی ماں، میرے پاس چاہے جتنے بھی طاقتیں آ جائیں، میں ہمیشہ تیرا غلام ہی رہوں گا، تو میری ماں سے بڑھ کر ہے۔ رانی ماں نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، جیتا رہے میرے بچے۔ زمان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ زور سے ہنسی اور بولی، اسی لیے تو تجھ پر اتنے احسان کیے کہ تو ان کے بوجھ تلے دبا رہے۔ تیری ماں اولاد کی چاہ میں میرے پاس آئی تھی، میں نے اسے کالی طاقتوں کی مدد لینے کا مشورہ دیا۔ اس نے میرے کہنے پر شیطان دیوتا کو 7 نومولود بچوں کا خون پیش کر کے ماتھا ٹیکا تھا، جس سے خوش ہو کر دیوتا نے تجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ تجھ پر شیطان کی خاص عنایت ہے، بس تیرے اندر کی ساری اچھائیوں کو ختم کرنا تھا، جو میں نے کر دیا۔ اب تو دیوتا کا خاص بندہ بن جائے گا، شیطان کی تجھ پر خاص عنایت ہوگی اور تیری مجھ پر، بس اب کل کا انتظار ہے۔ دوستو، اب اس کہانی کا سب سے خاص کردار جس کی وجہ سے یہ کہانی شروع ہوئی اور جو اس کہانی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا، جن کا نام ریٹائرڈ انسپکٹر سجاد شاہ ہے، وہ اپنے گھر میں تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کے بیٹے حنین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انہیں متوجہ کیا اور کمرے میں داخل ہو کر فرما برداری سے سر جھکا کر کہا، جی بابا جان، آپ نے بلایا تھا مجھے۔ سجاد شاہ نے کتاب ایک طرف رکھ کر کہا، آج آپ کے دوست حماد کے گھر گیا تھا، اس کے والد سے کام کے سلسلے میں۔ حماد نے بتایا کہ آپ اس کے محلے کی کسی لڑکی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حنین نے دل ہی دل میں حماد کو کوستے ہوئے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ اس نے کھانس کر گلا صاف کیا اور بولا، نہیں بابا جان، میں نے کوئی گندی نظر نہیں رکھی اس لڑکی پر۔ ایک دن حماد سے ملنے گیا تھا تو اس کی گلی میں نظر آئی، بہت معصوم اور با حیا لگی، اس لیے حماد سے ایسے ہی اس کے بارے میں کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کی عزت اور وقار کا خیال ہے، آپ جانتے ہیں میں نے آج تک کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سجاد شاہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت سمجھ گئے اور شفقت سے کہا، میں نے حماد کے والدین سے اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں معلومات لے لیے، وہ بہت شریف لوگ ہیں، آپ تیار رہیے گا، کل ہم رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں گے۔ حنین کا چہرہ کھل اٹھا، وہ اپنی خوشی کو دباتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سجاد شاہ مسکرا کر کتاب پڑھنے لگ گئے۔ اس سے اگلے دن دونوں لڑکی والوں کے گھر گئے اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ لڑکی کے والد کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ابھی رشتہ نہیں کر سکتے۔ شاہ جی نے ان کے انکار کی وجہ جاننا چاہی تو لڑکی کے والد نے بتایا کہ انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے۔ اس کے سسرال والوں نے فراڈ کیا، کسی اور کے گھر کو اپنا کہا اور شادی کے بعد ان کی بیٹی کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے، اور 1 مہینہ ہو گیا، آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پتہ نہیں ان کے کیا ارادے تھے جو شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہو گئے، اس لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، پولیس بھی ہماری مدد نہیں کر رہی۔ شاہ جی نے اس معاملے پر سوچتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہوں، الحمدللہ میرے تعلقات اتنے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیٹی تک پہنچ جائیں گے ہم لوگ۔ اللہ اس بچی کی حفاظت کرے، اس کا معاملہ نپٹانے کے بعد آرام سے رشتے کے معاملات طے کر لیں گے۔ شاہ جی لڑکی کے والد کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور کیس سے متعلق ساری تفصیلات جمع کروا دی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تصویریں بھی لے کر گئے، جس میں اس کا شوہر اور ساس سسر بھی تھے، تاکہ پولیس کو انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سجاد شاہ کی نظر ان تصویروں میں موجود لڑکی کی ساس پر پڑی تو وہ چونک کر رہ گئے۔ اس تصویر کو اٹھا کے انہوں نے غور سے دیکھا، یہ چہرہ ان کے ماضی کے پردوں پہ نقش تھا، پر وہ اس وقت ان لوگوں کے سامنے چپ رہے۔ وہ روحانی عملیات میں بھی ماہر تھے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد تنہائی میں عمل شروع کر دیا، اور آخر کار اس کہانی کے سارے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ انہوں نے اس معاملے کی خطرناک حد تک کی سنگینی کو جانتے ہوئے فوراً سے اپنے بیٹے کو گاڑی نکالنے کو کہا، اور دونوں باپ بیٹے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف نکل پڑے۔
کافی دیر گاڑی چلانے کے بعد ان کا بیٹا بولا، بابا جان اب تو بتا دیں، اتنی رات کو دوسرے شہر سفر کرنے کی کیا مجبوری ہے؟ آخر ہم کل صبح بھی تو جا سکتے تھے نا۔ حنین نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے سجاد شاہ سے پوچھا، جو تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ شاہ جی نے جواب دیا، کل صبح تک بہت دیر ہو چکی ہوتی، ہمیں 3 بجے سے پہلے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنا ہوگا، آپ گاڑی تیز چلائیں۔ ان کے بیٹے حنین نے پریشانی سے کہا، آپ پہلے پوری بات تو بتائیں بابا جان، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ ہم کیوں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ شاہ جی بولے، بیٹا ہم اس کہانی کا اختتام کرنے جا رہے ہیں جو 30 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ سجاد شاہ نے بتانا شروع کیا، 30 سال پہلے جب میری پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی، اس شہر کے ایک ہسپتال سے 40 دن کے اندر 7 نومولود بچے غائب ہوئے تھے۔ میں اور میرے عملے نے بہت کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر 1 سال کے بعد ہماری محنت رنگ لائی اور ہم مجرموں تک پہنچ گئے جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ بیوی نرس کی ڈیوٹی انجام دیتی تھی اور شوہر اسی ہسپتال میں چوکیدار تھا۔ دونوں نے دوران حراست اعتراف کیا کہ ان بچوں کی گمشدگی کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ وہ لوگ بے اولاد تھے اور کسی کالا علم رکھنے والے نے انہیں کسی گندے عمل کا بتایا جس میں 7 نومولود بچوں کو ذبح کر کے شیطانی قوتوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ ان کے عمل سے اس نرس کی گود ہری ہو گئی۔ جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو ان کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور ان کی خواہش پر ان کے بچے کو ان کی جاننے والی ایک عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ جو عورت بچہ لے کر گئی تھی وہ وہی اشتیاق صاحب کی سمندھن تھی اور ان کا داماد زمان وہی بچہ ہے۔ اب یہ کوئی نیا شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اشتیاق صاحب کی بیٹی کی شادی کو آج پورے 40 دن ہو چکے ہیں۔ اگر میرا علم درست ہوا تو آج رات 3 بجے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ بچی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ انہیں غور سے یہ سب سننے کے بعد پوری توجہ سے کار ڈرائیو کرنے لگا اور سجاد شاہ اسے رستہ سمجھانے لگے۔ اس طرف زمان اور اس کی منہ بولی ماں رانی آج بہت پرجوش تھے۔ عمل کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی دونوں لاغر پڑی سونیا کی طرف پڑے۔ رانی ماں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور زمان اس کے گال پر کٹ لگانے لگا۔ آج اس نے سونیا کو بے ہوش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب اس سے حقیقت چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ ہی اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکتی۔ سونیا نے ادھ کھلی آنکھ سے زمان کے ہاتھ میں چاقو دیکھا۔ وہ بے دردی سے اس کے گال سے ٹپکتا ہوا خون گلاس میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز سے بمشکل کہا، زمانہ آپ یہ سب آپ کر رہے تھے میرے ساتھ۔ گلاس بھر گیا تو زمان سامنے سے اٹھ گیا۔ سونیا کی دھیمی سی آواز نکلنا بھی اب بند ہو گئی۔ رانی ماں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بستر پر گر گئی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ زمان اور رانی ماں باہر چلے گئے۔ صحن میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر زمان نے گھبرا کر رانی ماں کو کہا، رانی ماں یہ سب؟ رانی ماں نے اسے پچکار کر کہا، یہ سب ہمارے ہی ساتھی ہیں بیٹا، تیری خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ زمان نے غور سے دیکھا، زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹوں والے یہ وہی لوگ تھے جو اس کی 7 شادیوں پر باراتی بن کر آئے تھے۔ اس نے دائرہ بنا کر کھوپڑی اس میں رکھی اور اوپر گلاس رکھ دیا۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکے آئے اور کھوپڑی روشن ہو گئی۔ رانی ماں سمیت سب خوشی سے نعرے لگانے لگے کہ شیطان دیوتا خود حاضر ہو گئے، شیطان دیوتا خود حاضر ہو گئے۔ کھوپڑی میں سے ایک خوفناک آواز آئی، میرے تابع داروں سب سن لو، اس لڑکے نے اپنی ماں کی طرح سچی لگن سے میری پوجا کی ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ آج میں اسے اتنی طاقتوں سے نوازوں گا کہ مستقبل میں جب جب میرا ذکر آئے گا ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی لازمی ہوگا۔ وہاں موجود سب شیطانی کارندے زمان کو مبارکباد دینے لگے اور زمان خوشی کے مارے جذباتی ہو کر رانی ماں کے گلے لگا اور اس کے ہاتھ چومنے کے بعد شیطان دیوتا کے سامنے بیٹھ کر منتر پڑھنا بھی شروع ہی کیا تھا کہ ان شیطانی لوگوں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہاں ریٹائرڈ انسپکٹر سجاد شاہ اور ان کا بیٹا حنین وہاں پہنچ چکے تھے۔
رانی ماں نے حیرانگی سے کہا کہ یہ یہاں کیسے آ گئے؟ زمان سجاد شاہ کو دیکھ کر غصے سے تل ملا اٹھا اور کھڑے ہو کر چلایا، تو آ گیا سجاد شاہ، آج تیری موت تجھے خود یہاں میرے سامنے لے آئی۔ آج 30 سال بعد تجھ سے میں اپنی ماں باپ کی موت کا انتقام لوں گا۔ رانی ماں نے اسے ٹوک کر کہا، زمان تو پہلے اپنا عمل مکمل کر، وقت کم رہ گیا ہے، تب تک ہم لوگ اسے سنبھالتے ہیں۔ زمان بیٹھ کر تیز تیز منتر پڑھنے لگا۔ وہاں موجود شیطان کے کرندے چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سجاد شاہ نے اپنے اور حنین کے گرد حصار کھینچ رکھا تھا، جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا وہ ایسے پیچھے جا کر گرتا جیسے کسی نے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا ہو۔ حنین یہ سب دیکھ کر وہیں گر گیا۔ پہلے کبھی اس کا سامنا ایسی صورتحال سے نہیں ہوا تھا۔ جبکہ شاہ جی نے اسے سنبھالتے ہوئے چاروں کل پڑھ کر زمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دی۔ ان کی ذرا سی پھونک ایک تیز ہوا کے جھونکے کی صورت میں زمان کی طرف پڑی اور کھوپڑی کے اوپر رکھا ہوا گلاس نیچے گر گیا۔ سارا خون مٹی میں مکس ہو گیا۔ رانی ماں صدمے سے چلا اٹھی، پاگل بڈھے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہماری سالوں کی محنت تو نے مٹی میں ملا دی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ زمان کچھ لمحے بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ سجاد شاہ، تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں شعلے برساتا بپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا اور غصے سے اپنا پیر زور سے زمین پر مارا، اور غلطی سے اس کا پیر شیطانی کھوپڑی پر پڑ گیا اور وہ چکنا چور ہو گئی۔ اس کھوپڑی کے ٹوٹتے ہی بھونچال آ گیا۔ رانی ماں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی اور بولی، یہ تو نے کیا کر دیا زمان؟ شیطان دیوتا کی توہین کر دی۔ شیطان کی غصے سے چنگاڑتی ہوئی آواز فضا میں بلند ہوئی، غستاخ لڑکے، ابھی میں نے تجھے طاقت بھی نہیں دی اور تو اتنا مغرور ہو گیا۔ میری توہین تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، اسے مار ڈالو۔ پل بھر میں منظر بدلا۔ جو لوگ تھوڑی دیر پہلے زمان کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، وہ اپنے دیوتا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے پیٹنے لگے۔ زمان دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر بے سود۔ اس نے رانی ماں سے التجا کی، رانی ماں مجھے بچا لے، شیطان دیوتا کو بتا میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ رانی ماں نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے منہ پر ایک لات رسید کر کے کہا، لعنت ہے تجھ پر، میں نے تجھے پالا پوسا تاکہ تجھ سے کچھ نفع حاصل کر سکوں، مگر تو نے دیوتا کو ہی ناراض کر دیا۔ اب بھی اگر تیری طرفداری کی تو دیوتا مجھے بھی اپنی شیطانی دنیا سے بے دخل کر دیں گے۔ تیرا مر جانا ہی بہتر ہے منحوس۔ جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ زمان کو اس کے سلوک پہ حیران ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ سجاد شاہ زمان کو اپنی موت مرتے دیکھ کر حنین کو ہوش میں لانے کے بعد سونیا کو تلاش کرنے لگے، جو انہیں ایک کمرے میں بے ست پڑی ملی۔ شاہ جی نے اس کی سانسیں چیک کی اور افسردہ ہو گئے۔ سونیا کی روح اب اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ اس شیطانی عمل کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ باہر رانی ماں سمیت سب شیطانی کارندے زمان کو ہلاک کر کے واپس جا چکے تھے۔ زمان کی لاش خون میں تر درختوں کے نیچے پڑی تھی۔ شاہ جی نے اس کی طرف اشارہ کر کے حنین سے کہا، دیکھا بیٹا آپ نے اس کا حشر، جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے 7 معصوموں کی جان لی اور پتہ نہیں کتنے شیطانی عمل کیے، اور اس دیوتا نے اس کی ہزاروں تابع داریوں کو بھلا کر فقط ایک غلطی کی اتنی بھیانک سزا دی۔ اور دوسری طرف ہمارا اللہ ہے، ہم لاکھ گناہ کرنے کے بعد بھی سچے دل سے جب استغفار کر لیں تو وہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سونیا کی میت اس کے گھر بھجوا کر سجاد شاہ نے زمان کے گھر کے تہ خانے سے ان 6 لڑکیوں کی بوسیدہ ہڈیاں کو جمع کیا، جن سے زمان نے دھوکے سے شادی کر کے اپنے شیطانی عمل میں ان کا استعمال کیا تھا۔ پھر ان ہڈیوں کو قبرستان میں دفنایا اور ان لڑکیوں کی بھٹکتی روحیں قیامت تک پرسکون ہو گئیں۔ وہ گھر جہاں زمان اپنے شیطانی عمل کرتا تھا محلے میں آصیب زدہ مشہور تھا۔ سجاد شاہ کے اچھے واسطے داری کی وجہ سے اسے مسمار کروا کے مسجد بنوا دی گئی۔ بلا شبہ وہ جگہ اب ہر برائی سے پاک ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد سونیا کے والدین اس کی موت کے غم سے نکلے۔
تو سجاد شاہ کو اس کے بیٹے حنین کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔